نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نمازوں کے درمیان جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے صفوں میں آپ کو خلل نظر آتا ہے، کوئی کہاں پر کھڑا ہے، کوئی کہاں پر، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، جو ایک دوسرے سے جدا جدا کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کے اندر 723 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ نمبر 2 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، 433 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ۔ اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ پہلی حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ہے، یعنی نماز اس کے بغیر قائم نہیں ہوتی، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ نماز اس کے بغیر تمام نہیں ہوتی، یعنی مکمل نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم ہی کے اندر 436 نمبر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا، حضرت نعمان بن بشر فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بحلق داحا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ اگر صف میں کوئی خلل نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر تیر ہوتا اور آپ اس تیر کے ذریعے ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر 432 نمبر روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، خلل کو ختم کر دو، صفوں کو سیدھا کرو اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر نہ کھڑے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے فتختلف قلوبکم، تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ 205ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اس بارے میں سنن ابو داؤد کے اندر 666 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل۔ صفوں کو سیدھا کرو اور وحاذوا بین المناکب، کندھوں کو کندھوں کے برابر کر کے کھڑے ہوا کرو، وسد الخلل، اور خلل جو آپس کے یعنی درمیان میں وقفہ ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر کے کھڑے ہو، ولینوا بایدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے لیے صفوں کے اندر گنجائش پیدا کیا کرو، یعنی اگر کوئی پیچھے کھڑا ہے صف پہلی میں جگہ بنتی ہے تو اس کو پہلی صف میں جگہ بنا کر اس کو پچھلی صف سے اگلی صف میں لے آیا کرو۔ ولا تذروا فرجات للشیطان، اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو۔ ومن وصل صفا وصلہ اللہ، جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صف کو کاٹا، صف کو توڑا، صف کے درمیان خلل ڈالا، گویا اللہ اس بندے کے درمیان اس کی رشتہ داری میں، اس کے مال میں، اس کے رزق میں خلل ڈال دیں گے، اللہ اس کو کاٹیں گے جو صف کو کاٹے گا۔ چھٹے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت جابر بن سمرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر 430 نمبر۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بنا سکتے کہ جس طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یتمون الصفوف الاول فالاول، پہلے وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری صف کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری صف کو مکمل کرتے ہیں، یعنی پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اس سے پہلے ہی دوسری یا تیسری صف نہیں بناتے، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصُّفُوفِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر اس موضوع پر جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 725 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کس طرح صفیں بنایا کرتے تھے۔ کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، ہم میں سے ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا، وقدمہ بقدمہ، اور ہم میں سے ایک اپنے ساتھی کے قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوتا۔ 7ویں نمبر پر جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً مروی ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی 662 نمبر یہ روایت ہے، اور یہ صحیح الصحیحہ للالبانی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب فرمایا، حضرت نعمان بن بشر کہتے ہیں، فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعب صاحبہ۔ کہتے ہیں حضرت نعمان بن بشر کے میں اس وقت دیکھا کرتا تھا کہ ایک بندہ اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا کر صف میں کھڑا ہوتا، پاؤں سے پاؤں ملا کر، اور اپنے ساتھی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر صف کے اندر صف کو سیدھا کر کے کھڑا ہوتا۔ تو دوستو، یہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ صفوں کو سیدھا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور صف کے اندر درمیان میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح کندھے کے ساتھ کندھا، قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، جس طرح کہ میں نے 3-4 روایت صرف اسی موضوع پر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ 7ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ دعا دی ہے اس بندے کو جو صف کو ملاتا ہے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طبرانی کے اندر موجود ہے، اور صحیح الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے۔ 505 نمبر اس حدیث کا اور دعا کا نمبر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجتن وبنا لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص نماز کے دوران خالی جگہ کو پر کرتا ہے، صف کے دوران اگر کوئی خالی جگہ ہے اس کو پر کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ صفوں کو سیدھا نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے درمیان اختلاف کی، اور ان اختلافات کو ختم تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم نماز کے اندر کندھے سے کندھا، قدم سے قدم، گھٹنے سے گھٹنا، اور بالکل خلل کو ختم کر کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی